مذہب اسلام کے اندر عیدیں کتنی ہیں بھائی؟ اس لیے کہ مسلمانوں نے ایسی عیدیں بنا رکھی ہیں نا جن کا دین اسلام سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں۔ سب سے پہلے ہم وہ حدیث دیکھتے ہیں، سنن نبی داؤد کی صحیح روایت ہے، حدیث نمبر 1134۔ قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے لوگ 2 دن کھیل کود کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذان الیومان، یہ 2 دن کیسے ہیں، کس لیے ہیں، کس مناسبت سے تم لوگ خوشی مناتے ہو، کس مناسبت سے تم لوگ ان 2 دنوں میں کھیل کود کرتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا کننا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، یقیناً اللہ کے رسول ہم لوگ ان 2 دنوں میں زمانے جاہلیت میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یقیناً رب العالمین نے ان 2 دنوں کے بدلے میں ان 2 دنوں سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں۔ کون سے 2 دن؟ یوم الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید، اسی طریقے سے ویوم الفطر یعنی رمضان کے بعد شوال کی پہلی تاریخ کو جو ہم عید الفطر مناتے ہیں۔ تو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عید کا تذکرہ کیا۔ جو بھائی عید میلاد النبی مناتے ہیں، تیسری عید کا تذکرہ کہاں بھائی؟ اگر تیسری عید کا تذکرہ ہوتا یا شریعت کا حصہ ہوتا یا صحابہ کرام تابعین نظام ائمہ دین محدثین یا کوئی بھی منائے ہوتے، یقیناً احادیث کی کتابوں میں اس عید کا تذکرہ بھی ہوتا، لیکن ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ آپ اس حدیث پر ہی غور کریں، صرف 2 عید کا تذکرہ نبی نے اپنی زبان مبارک سے کیا۔ جو لوگ تیسری عید مناتے ہیں، کیا دلیل ہے بھائی ان کے پاس؟ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ تیسری عید، اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے، تو ظاہر ہے سیدھا مطلب یہ ہوگا یہ دین اسلام کے اندر نئی چیز ہے، یعنی بعد کے لوگوں نے اس کے اندر داخل کیا اسلام کے اندر۔ تو بھائی کس نے داخل کیا، کب داخل کیا، کہاں سے یہ عید جو شروع ہوئی، کس نے منایا؟ ذرا آئیے آج جو ہم اس تاریخ کو بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محمد بخیت المطیع الحنفی قاضی اسکندریہ اپنی کتاب حسن الکلام فیما یتعلق بالسنۃ والبدعۃ من الاحکام کے اندر صفحہ نمبر 59 سے لے کر 70 کے درمیان پوری تفصیل وہ ذکر کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے عید میلاد النبی جس نے منائی ہے وہ فاطمی خلافہ یہ کٹر قسم کے شیعہ تھے، بدترین قوم، بدترین لوگ، صحابہ کرام کو ہمیشہ گالیاں دیا کرتے تھے۔ اب جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں، بھلا بتائیے آپ ان کو آئیڈیل مانو گے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہو؟ بھائی انہوں نے تو ایجاد کیا مصر کے اندر، قاہرہ کے اندر، تو انہوں نے لکھا سب سے پہلے اس عید میلاد النبی کو جس نے ایجاد کیا المعز لدین اللہ، نام کیا؟ المعز لدین اللہ۔ کتنی ہجری میں؟ سن 362 ہجری۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ سن 11 ہجری۔ دیکھ لیجئے اس بیچ میں کتنے سالوں کا فاصلہ ہے۔ یوں سمجھیے سن 362 سے اگر 11 ہجری کو کم کریں تو کتنے بچیں گے؟ سمجھیے کہ 350 سال کے بعد اس روئے زمین پر سب سے پہلے جس نے عید میلاد النبی منائی وہ المعز لدین اللہ۔ تو کیسے اس کا تعلق دین اسلام سے ہو سکتا ہے؟ دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ کب کی بات ہے؟ 350 سال بعد یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، نبی کے زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ رب نے کہا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ آج میں نے تمہارے اوپر تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب آپ سوچئے جو دین پہلے ہی مکمل ہو چکا ہو، اس دین کے اندر اگر اس چیز کو بعد کے لوگ داخل کریں تو یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو سن 362 ہجری میں المعز لدین اللہ نے سب سے پہلے ایجاد کیا۔ اسی طریقے سے زمانہ گزرتا گیا، اس کے بعد ایک بندہ کھڑا ہوا، اس نے سن 465 ہجری میں جو ہے اس بدعت کو سرے سے ختم کیا۔ افضل بن امیر الجیوش نام ہے، اس نے جو ہے اس بدعت کو سرے سے ختم کر دیا۔ کتنے ہجری میں؟ سن 465 ہجری میں۔ پھر اس کے بعد ایک بندہ شیطان کا بھائی کھڑا ہوا، العامر باحکام اللہ۔ نام کتنا اچھا، اگر ترجمہ کیا جائے نام کا، اللہ رب العالمین کے احکام کو بتانے والا، حکم دینے والا، لیکن کام کیسا کر رہا؟ اس نے پھر دوبارہ سن 516 ہجری نبی کے گزر جانے کے 500 سال کے بعد دوبارہ اس نے عید میلاد النبی منانا شروع کیا۔ کس نے؟ العامر باحکام اللہ نے۔ یہ ساری تفصیلات اس کتاب کے اندر موجود ہے میرے بھائی۔ تو آپ ذرا سوچئے جو حضرات عید میلاد النبی مناتے ہیں اور یہ منوانے کی کوشش کرتے سامنے والوں کو کہ اس کا تعلق دین سے ہے، نبی نے منائی، اور باضابطہ جب آپ کتابیں پڑھیں گے نا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، رب العالمین پر بھی جھوٹ باندھتے ہیں یہ لوگ، کہتے ہیں کہ رب العالمین نے بھی عید میلاد النبی منائی ہے، نبی فرشتے نے بھی عید میلاد النبی منائی ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ سارے نبیوں نے بھی عید میلاد النبی منائی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، مطلب پیٹ پالنے کے لیے، جو اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے، اپنی جہنم کو بھرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو بھی نہیں چھوڑے یہ لوگ۔
تو یہ حال ہے میرے بھائی. تو آپ صرف تاریخ پر جو ہے نظر دوڑائیں اور سمجھتے جائیں. 516 ہجری میں اس بندے نے دوبارہ شروع کیا. یہ کب کی کہاں کی بات ہے؟ مصر کی بات ہے، قاہرہ کی بات ہے. چلیے اب عراق کا مشہور شہر اربل سارے لوگ جانتے ہیں. وہاں کا ایک بادشاہ تھا جو مشہور تھا ملک المظفر کے نام سے، ملک المعظم اس کا نام تھا، ابن ابی الحسن. تو اس نے کیا کیا؟ سن 563 ہجری میں اس بدعت کو ایجاد کیا. حاکم وقت تھا، اس کے پاس طاقت تھی، اس کے پاس حکومت تھی، ساری چیزیں تھی، اپنی منمانی زندگی گزار رہا تھا. تو اس نے کیا کیا؟ صوفیوں کے طریقے کو اپناتے ہوئے، غیروں کی نقالی کرتے ہوئے، مغرب زدہ لوگوں کی نقالی کرتے ہوئے اس نے 563 ہجری میں شروع کیا اپنے شہر عراق کے مشہور شہر اربل کے اندر. چنانچہ ایک شخص سن 604 ہجری میں خراسان سے جاتے ہوئے اربل پہنچا. وہاں بادشاہ کو دیکھنے کے بعد اس نے کتاب لکھی التنویر فی مولد السراج المنیر. اس کتاب کو لکھنے کے بعد بادشاہ کے سامنے پیش کیا، خود پڑھ کر کے سنایا، بڑا خوش ہوا. ارے عید میلاد النبی منانے کے دلائل تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. چنانچہ اس نے بادشاہ نے 1000 دینار تقریباً 375 تولہ سونا کے برابر یہ بادشاہ نے اس شخص کے حوالے کیا، انعام کے طور پر دیا کہ تم نے تو اچھا کام کیا، عید میلاد النبی منانے کے لیے ایک کتاب لکھ ڈالی. 604 ہجری کے اندر، یہ عراق کی بات ہے. اب ذرا اپنے ایریے میں آتے ہیں. تو بر صغیر میں اس بدعت کا ایجاد کس نے کیا؟ اس سلسلے میں مشہور ناول نگار نسیم حجازی کے روزنامہ اخبار کے اندر انہوں نے نقل کیا کہ اس بدعت کا ایجاد یا کہ موجد بانی بر صغیر میں جس نے سب سے پہلے عید میلاد النبی منائی وہ حافظ معراج الدین تھا. کتنے ہجری میں؟ سن 1352 ہجری. اب دیکھیے نبی 11 ہجری میں دنیا سے چلے گئے. سن 1352 ہجری، 1350 سال کے بعد بر صغیر میں آ کر کے کسی نے جو عید کو ایجاد کیا، یہ دین کیسے بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بن سکتا. آپ ذرا تاریخ پر نظر دوڑائیں کہ کہاں کی تاریخ ہے، اور لوگ زبردستی جو دین اسلام کے اندر جو ہے اس کو داخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرے بھائیو سن 1352 یا مطابق 1933 کے اندر جو ہے اس شخص نے جو ہے بر صغیر کے اندر ایجاد کیا. اس کے بعد جب پڑوسی ملک میں کچھ بھی ہوتا ہے دھیرے دھیرے ہندوستان پہنچ ہی جاتا ہے. تو یہ تاریخی پس منظر ہے. میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا کہ جو عید 300 سال کے بعد، 362 سال کے بعد جو ہے شیعہ رافضی بدترین لوگوں نے جس عید کو ایجاد کیا، اور وہ بھی صرف وہ لوگ ایک ہی عید نہیں مناتے تھے، 5 عید مناتے تھے. ایک تو میلاد نبی کے نام سے مناتے تھے، ایک تو میلاد علی کے نام سے مناتے تھے، ایک تو میلاد فاطمہ کے نام سے مناتے تھے، ایک تو میلاد حسن کے نام سے مناتے تھے، ایک تو میلاد حسین کے نام سے مناتے تھے، ایک تو اس وقت کا جو حاکم ہوا کرتا تھا اس کے نام سے مناتے تھے. اور جو ہے شکر کا حلوہ تیار کر کے 300 لوگوں میں تقسیم کرتے تھے، اور پیتل کا برتن ہوتا تھا اس میں جو حلوہ ڈال کر کے 300 لوگوں میں تقسیم کرتے تھے. باضابطہ پہلے نام لکھ لیتے تھے کہ کس کو حلوہ دینا. یہ طریقہ، یہ دین ہو سکتا ہے؟ ہمارا دین کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے بھائی. جو لوگ مناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس چیز کی تاریخ کیا ہے، اس کی تحقیق کریں. آپ بغیر کسی تحقیق کے آپ کیسے کسی چیز پر عمل کرتے میرے بھائی؟ جو چیز تحقیق شدہ ہے، جو چیز ثابت ہے، جس کو شریعت نے ثابت کیا، اس عید کی کوئی اہمیت نہیں. اس سے کہیں زیادہ اہمیت جو ہے عید میلاد النبی کو دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، سرکار کی آمد مرحبا. عجیب نسخہ ہے. یہ نسخہ کہاں سے آیا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ کو یہ نسخہ مل گیا ہوتا. بھائی سرکار کی آمد ہے، حضرت فاطمہ کو یہ نسخہ مل گیا ہوتا اس وقت، تو حضرت فاطمہ جو کہ 6 مہینے تک غمگین تھی، نبی کے گزر جانے کے بعد 6 مہینے تک باحیات رہی حضرت فاطمہ. اگر حضرت فاطمہ کو یہ نسخہ مل گیا ہوتا تو کبھی وہ غمگین نہیں رہتی. اسی طریقے سے صحابہ کرام کو بھی یہ نسخہ مل گیا ہوتا کہ سرکار کی آمد ہونے والی ہے، سارے لوگ کھڑے ہو جاؤ، جھنڈیاں لگاؤ، لائٹنگ کرو، جو ہے گلیوں کو سجاؤ، جو مسجدوں کو سجاؤ، خوب لائٹنگ کرو، خوب قوالیاں گاؤ، خوب کھاؤ، خوب مستی کرو، خوب گھومو پھرو. لڑکیوں کا، عورتوں کا، اسی طریقے سے مردوں کا جو ہجوم ہو جائے، اور اختلاط کے ساتھ جو روڈ کو جام کرو اور لوگوں کو تکلیف دو، غیروں کو تکلیف دو، غیر پریشان بھی ہو جاتے ہیں. میرے بھائی یہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کے پاس یہ نسخہ نہیں تھا. آپ کے پاس یہ نسخہ کہاں سے آ گیا کہ نبی آپ کے جو مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں؟ یہ من گھڑت عقیدہ آپ کہاں سے بنا لیے؟ واللہ اعلم. میرے بھائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر کے دروازے کے پاس جو ہے پردہ لٹک رہا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، پردے کو دیکھ کر کے واپس آ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے تب کی بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے دروازے کے پاس سے واپس آ جاتے ہیں. کیوں آ جاتے ہیں؟ صرف پردہ دیکھ کر کے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دیکھتے تھے، ناگوار محسوس کرتے تھے.
اور اپنی مجلسوں میں بالکل روشنیاں کریں، اپنی مجلسوں میں عورتیں بھی رہیں، مرد بھی رہے، جھنڈیاں بھی لگائیں، اور اس میں جو ہے قوالیاں بھی گائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی دھجیاں بھی اڑائی جائیں، نماز کی جو خلاف ورزی کی جائے، نماز کا اہتمام کچھ نہیں، نہ فرض کے جو ہے فجر کی نماز کا اہتمام ہے، نہ کچھ نہیں ہے، ایسی مجلس میں نبی کیسے حاضر ہو جائیں گے بھائی؟ ایسی مجلس میں نبی کیسے حاضر ہو جائیں گے؟ حضرت فاطمہ جو کہ بیٹی ہیں، جو کہ لخت جگر ہے، نبی کی وفات پہ حضرت فاطمہ پریشان ہے، آپ ان کے گھر کے دروازے سے واپس پلٹ جاتے ہیں، صرف پردے کی وجہ سے آپ کی مجلس میں آ جائیں گے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً صرف یہ آپ کا بنایا ہوا عقیدہ، آپ کا عقیدہ آپ ہی کو مبارک ہو، ہمیں ایسا عقیدہ نہیں چاہیے۔ ربی کا فحدث، آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریے۔ اب آپ ہی ترجمہ سے اندازہ لگائے کہاں میلاد کی بات ہے، کہاں 12 ربیع الاول کی بات ہے، کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی بات ہے؟ نبی کو کہا جا رہا اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کیجئے۔ چلیے فرض کر لیجیے اگر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نعمت سے مراد ہے تو نبی نے خود کیوں نہیں منائی؟ کتنی بار نبی کی زندگی میں آیا؟ 23 مرتبہ آیا۔ اسی طریقے سے جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی مرتبہ آیا؟ 2 مرتبہ آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جو 12 تاریخ کتنی مرتبہ آئی؟ تقریباً جو ہے 10 مرتبہ، چونکہ انہوں نے 10 سال حکومت کی۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کتنی مرتبہ یہ تاریخ آئی؟ تقریباً 12 مرتبہ، اس لیے کہ انہوں نے 12 سال حکومت کی۔ اسی طریقے سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 5 مرتبہ آئی۔ چلیے ان سے آگے بڑھیے، جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 1 مرتبہ آیا، لیکن حضرت حسن نے 1 مرتبہ بھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اسی طریقے سے حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تقریباً 19 مرتبہ یہ تاریخ آئی، 19 مرتبہ یہ مہینہ آیا، 1 مرتبہ بھی جو ہے انہوں نے نہیں منایا۔ آگے چلیے ذرا جو ہے ائمہ دین کے بارے میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی میں تقریباً 47 مرتبہ آیا، پھر بھی انہوں نے 1 مرتبہ نہیں عید میلاد النبی نہیں منائی۔ اسی طریقے سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تقریباً 68 مرتبہ یہ عید میلاد النبی، یعنی کہ یہ تاریخ گزری اور آئی، لیکن 1 مرتبہ انہوں نے خود نہ منائی نہ دوسروں کو منانے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں تقریباً 55 مرتبہ آیا، 1 مرتبہ کوئی بتا دے کہ بھائی انہوں نے جو عید میلاد النبی منائی یا کہ دوسروں کو منانے کا حکم دیا۔ اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی زندگی میں تقریباً 38 مرتبہ یہ تاریخ آئی ہے، یہ مہینہ گزرا ہے، لیکن 1 مرتبہ جو ائمہ دین نے بھی کسی نے بھی نہیں منا۔ چلیے یہ ائمہ دین کی بات ہے، ذرا اور آگے چلیے، خود ان کے ہی پیرانے پیر جن کے نام پہ جو اپنا پیٹ بھرتے ہیں، اپنی جہنم بھرتے ہیں، خوب جو لوگوں کو بیوقوف بناتے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی زندگی میں 60 مرتبہ سے بھی زیادہ ان کی زندگی میں آیا، لیکن 1 مرتبہ نہیں منایا۔ زندگی میں کتنی مرتبہ کہتے ہو کہ بھائی ہمارے بزرگوں نے منایا، فلاں نے منایا، پھر منایا کس نے؟ ساری تاریخیں خاموش ہے، ان کی پوری زندگی خاموش ہے۔ خود یہی پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی بنیت الطالبین اٹھا کر کے دیکھ لیجئے گا، یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10 محرم کو پیدا ہوئی۔ لیجئے اب بات ختم۔ آپ 12 ربیع الاول کو ولادت کے نام سے مناتے ہو، آپ کے پیر خود بول رہے ہیں 10 محرم کو پیدا ہوئی، نہ مہینہ بھی نہیں ہے، تاریخ بھی نہیں، آپ 12 ربیع الاول کو مناؤ اور پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو ہے 10 محرم کو پیدا ہوئی۔ نہ اپنے پیر کی بات مانتے، نہ کسی کی بات مانتے، بلکہ اپنا پیٹ بھرتے ہیں۔ بھائی یہ کیا ہے؟ یہ شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ تو یہ حال ہے میرے بھائی، آج امت مسلمہ جس بدعت کے تلے جو ہے بالکل ڈوب رہی ہے، اس بدعت کا حال یہ ہے کہ نبی کے گزر جانے کے 350 سال کے بعد اس دنیا کے اندر یہ بدعت جو وجود میں آتی ہے، یہ دین کیسے بن سکتی ہے بدعت؟ آپ سوچیں، سمجھیں، تحقیق کریں۔ جو کسی کو جو ہے برا بھلا کہنا یا کسی کو تانا دینا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ خود اپنے علماء کی کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے، آپ خود دیکھ لیجئے گا، اپنے پیروں کی بات بھی دیکھ لیجئے گا، انہوں نے کیا عید میلاد النبی منائی، ہم مناتے ہیں۔ اور آج جو نبی کے نام پر جو دین اسلام کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، نبی کے آپ دیکھ لیجئے، جو ہے نبی کا جو نام لکھا رہتا ہے جھنڈیوں کے اوپر یا لا الہ الا اللہ، اس دن تو بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن 2 اور 3 دن کے بعد، تیسرے چوتھے دن کے بعد وہ جھنڈی کہاں جاتی ہے؟ کہاں جاتی ہے بھائی؟ ڈسٹ بین میں۔ یہی محبت ہے، یہی محبت ہے۔ وہ جھنڈی کہاں جا رہی ہے؟ کوڑے دان میں جا رہی ہے وہ جھنڈی۔ نبی کا نام لکھا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، لاکھوں روپے خرچ کر کے اس کو جو کہاں ڈال رہے ہیں؟ ڈسٹ بین میں ڈال رہے ہیں۔ اگر وہی لاکھوں کروڑوں روپے اگر غریبوں کو دیں گے یا کہ اسپتال قائم کریں گے اپنے علاقے میں، کتنا فائدہ ہوگا؟